سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ حضرات، کتابوں میں لکھا ہے، بچوں کو پڑھایا جاتا ہے، آقا کی عمر مبارک 63 برس تھی، آپ کی زندگی میں یہ دن 60 اور 3 63 مرتبہ آیا۔ اور یارو، اگر یہ دین تھا، یہ شریعت تھی، یہ اللہ کا حکم تھا، رب کا نظام تھا، مالک کا پیغام تھا، تو محبوب نے پوری زندگی 63 برس میں ایک مرتبہ بھی اپنی ولادت کے حوالے سے یہ حکم دیا ہو کہ میرے ماننے والوں اس طرح سے جلوس نکلے، اس طرح سے جھنڈے لگے، اس طرح سے گیا۔ اس وقت گدھے نہیں تھے، اونٹ نہیں تھے، گھوڑے نہیں تھے، ریڑیاں نہیں تھی، کپڑے نہیں تھے، بینر نہیں بن سکتے تھے۔ اور یارو، ایک عدد صحیح روایت، ایک عدد صحیح سند کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح قول تو پیش کر دیا جائے۔ اور یارو، دنیا میں ماں بیٹے سے، ماں کو کیسی محبت ہوتی ہے۔ آئیے، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ سیدہ آمنہ محبوب کی والدہ، آپ کی ماں، حضرات، محبت نہیں تھی، 6 مرتبہ ان کی زندگی میں محبوب کی ولادت کا دن آیا، انہوں نے اس طرح کیا۔ اگر کیا ہے بھائی، تجھے تیرا دین مبارک، ایمان مبارک، محبت مبارک، عقیدہ مبارک، یہ سب کچھ مبارک۔ جا ایک روایت تو ڈھونڈ تاریخ میں ملتی ہو کہ سیدہ آمنہ نے محبت کا اظہار ایسے کیا ہو جس طرح تو کرتا ہے۔ اگر کوئی کرے تو وہ مسلمان ہے، اگر وہ ایسے نہ کرے تو میلاد کا منکر کافر ہوتا ہے۔ سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، تو نے محبوب کی والدہ کو کیا کہہ دیا ہے؟ آگے بڑھیے حضرات۔ دادا عبد المطلب، ان کی زندگی میں آقا کی ولادت کا دن 8 مرتبہ آیا۔ آپ کے چچا ابو طالب کی زندگی میں یہ دن 8 مرتبہ نہیں بلکہ 10 مرتبہ آیا۔ آپ کے چچا سیدنا حمزہ ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی زندگی میں آقا کی ولادت کا دن 55 مرتبہ آیا۔ چچا عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی میں یہ دن 85 مرتبہ آیا۔ حضرات، آپ کے چچا سیدنا زبیر کی جو ہے عمر کے اندر یہ 34 مرتبہ دن آیا۔ کیا ان کو آقا سے محبت نہیں تھی؟ پیار نہیں تھا؟ اور جاؤ دادا سے، چچاؤں سے ایک روایت جو سند میں صحیح ہو، یہ صریحاً کہہ رہی ہو کہ انہوں نے اسی طرح محبت کی ہے جس طرح آج گجرانوالہ کا ایک مسلمان اور کلمہ گو کر رہا ہے۔ تو لے آئیے، اگر نہیں ملتی تو کیا مانا؟ سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، تو نے پیغمبر کے دادا کو بھی نہیں چھوڑا، چچاؤں کو بھی نہیں چھوڑا۔ آگے بڑھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ازواج مطہرات، محبت سے بولیے، ہماری 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 او یارو، ماؤں کو بھی نہیں چھوڑا۔ گنیے، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی زندگی میں شادی کے بعد آقا کی ولادت کا دن، توجہ کیجئے، 25 مرتبہ آیا۔ کتنی مرتبہ؟ یارو حساب رکھو، حساب۔ طالب علم بنو، عالم بنو، سکالر بنو، تاریخ اور ہسٹری سامنے رکھو، ذرا پڑھیے۔ 25 مرتبہ
سیدہ خدیجہ کی زندگی میں اور سیدہ عائشہ کی زندگی میں یہ دن 59 مرتبہ آیا، سیدہ حفصہ کی زندگی میں یہ دن 42 مرتبہ آیا، سیدہ زینب بنت جحش کی عمر میں یہ 17 مرتبہ آیا، سیدہ سودا کی عمر میں یہ زندگی میں دن 58 مرتبہ آیا۔ کیا انہوں نے اس طرح جلوس نکالے، جھنڈیاں لگائیں، اس طرح انداز اپنایا؟ او یار اگر ملے تو ذرا ایک دن مدینے کے اندر ایک جلوس تو ایسا دکھا دے۔ اگر نہیں ہے تو کیا ان کو محبوب سے محبت نہیں ہے، عقیدت نہیں تھی، پیار نہیں تھا، تعلق نہیں تھا، ان کا ایمان نہیں تھا، یا پھر اس وقت اس طرح کی یہ عید یا ایسا کوئی دین نہیں تھا سوائے ابلیس کے، جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، افسوس کہ تو نے مسلمانوں کی ماؤں کو بھی ابلیس کہہ ڈالا۔ شرم آتی ہے کہ محبت میں آ کے کس کس کو روندا گیا۔ محبوب کی بیٹیاں سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی عمر میں آقا کی ولادت کا دن 30 مرتبہ آیا، سیدہ رقیہ کی زندگی میں 22 مرتبہ آیا، سیدہ ام کلثوم کی زندگی میں 25 مرتبہ آیا، سیدہ فاطمہ، یارو وہ فاطمہ جنت والی عورتوں کی سردار فاطمہ، حسنین کی اماں جان فاطمہ، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ اور اہلیہ فاطمہ، اور یارو محبوب کی لخت جگر فاطمہ، 23 مرتبہ ان کی زندگی میں محبوب کی ولادت کا دن آیا۔ کیا انہوں نے اس طرح سے منایا، اس طرح سے اظہار کیا؟ اگر کوئی ملے تو ایک صحیح سند سے روایت لے آ جو صریح اللفظ ہو کہ انہوں نے ایسے کیا۔ اگر نہیں کیا تو غور کر، تو نے تو نبی کی بیٹیوں کو معاف نہیں کیا سوائے ابلیس کے، جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ حسن و حسین کی زندگی آئی، جناب حسن رضی اللہ تعالی عنہ 56 مرتبہ یہ دن آتا ہے، سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ ان کی زندگی میں یہ دن 57 مرتبہ آتا ہے، لیکن وہ اس طرح نہیں کرتے، ان کو آقا سے پیار نہیں تھا۔ پھر سوچ، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، تو نے نبی کے نواسوں کو بھی معاف نہیں کیا۔ حضرات خلفائے اربعہ، اللہ نے حکومت دی، عزت دی، مرتبہ دیا، دین پھیلا، دنیا کے اطراف و اکناف میں گیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق کی زندگی میں یہ دن 25 مرتبہ آیا، عمر فاروق کی زندگی میں یہ دن اسلام قبول کرنے کے بعد 29 مرتبہ آیا، عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی میں یہ دن 36 مرتبہ اسلام قبول کرنے کے بعد آیا، علی حیدر کرار رضی اللہ عنہم جمیعا، اور یارو ان کی زندگی میں 53 مرتبہ جو ہے 53 مرتبہ یہ دن آتا ہے۔ خلفائے اربعہ نے اپنی حکومت کے اندر کوئی ایک جلوس، گدھے نہیں تھے مدینے میں، گدھے نہیں تھے، گھوڑے نہیں تھے، اونٹ نہیں تھے، دوستوں کپڑا نہیں تھا کہ جھنڈے نہیں بن سکتے تھے، کاغذ نہیں تھا کہ یہ چیزیں چھپ سکتی تھی، لوگ نہیں تھے کہ جلوس نہیں نکل سکتا تھا، لیکن انہوں نے ایک مرتبہ بھی ایسے نہیں کیا۔ کیوں؟ محبوب سے محبت نہیں تھی، محبت نہیں تھی۔ میلاد کا منکر کافر سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ او یار سوچ، اگر تیرے ایمان میں، تیری محبت میں، تیرے عقیدے میں، تیرے اشعار میں، تیرے بازار میں، تیری دکان میں، تیرے ایمان میں
یہ بات ہے کہ جو خوشی نہیں مناتا جس طرح ہم نے منائی ہے وہ ابلیس ہے. انبیاء بھی نہ بچے اور ظالم پھر آقا کے والد بھی نہ بچے، والدہ نہ بچی، دادا نہ بچے، چچا نہ بچے، بیٹیاں نہ بچی، نواسے نہ بچے، خلفائے اربعہ نہ بچے، عشرہ مبشرہ نہ بچے، بدری صحابی نہ بچے، انصار نہ بچے، مہاجرین نہ بچے. پھر رہ کون گیا؟ تو پھر کون ہے اگر وہ سب کے سب خوشی نہ مناتے اس طرح سے جس طرح تو نے منائی؟ تیرا یہ شعر کس کس کو لے گیا؟ توبہ کر لے، میری دعوت ہے. آج بھی وہ مسلک لے لے جو صحابہ کرام کا تھا، جو عشرہ مبشرہ کا تھا، جو انصار و مہاجرین کا تھا، جو خلفائے اربعہ کا تھا، جو نبی کے نواسوں کا تھا، جو آقا کی بیٹیوں کا تھا، جو محبوب کی بیویوں کا تھا، جو خود محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا تھا. اللہ تیری توبہ کو قبول کر لے. حضرات آگے بڑھتے ہیں. ان باتوں کے بعد صحابہ کرام کا دور گزرا، تابعین اللہ ان پر رحمت فرمائے وہ آئے، سعید ابن المسیب آئے، حسن بصری آئے، سیدنا اکرمہ آئے، جناب حماد آئے، بڑے بڑے نام آئے. ایک جلوس تو تابعین کے دور میں ایسا دکھا دے، ایک دن تو اس طرح ولادت کو منانے کا دکھا دے. اور کون حماد؟ جناب ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے استاد حماد. تو نے کیا کہا سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. تابعین بھی اس کی زد میں آ گئے. فقہائے اربعہ کو لیجئے، امام ابو حنیفہ کی زندگی میں رحمہ اللہ یہ دن 70 مرتبہ آیا. امام مالک کی زندگی میں یہ مہینہ 86 مرتبہ آیا. امام شافعی کی زندگی میں یہ دن 54 مرتبہ آیا. امام احمد کی زندگی میں یہ دن 77 مرتبہ آیا. ایک جلوس تو دکھا، ایک کسی گھر پہ لگی ہوئی یہ جھنڈی، یہ نالین مبارکین جو ہیں ان کا یہ نقش، اس طرح کی چیز اپنے امام سے ایک صحیح سند کے ساتھ ایک صریح قول تو دکھا دے، تجھے مبارک ہو. اگر نہیں ملتا تو تو نے تو اپنے امام کو بھی معاف نہیں کیا سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. حضرات دنیا کے سارے مدارس میں کوئی بھی مسلک ہو، صحیح بخاری کو پڑھایا جاتا ہے. دنیا کا اجماع ہے امام بخاری کی زندگی میں رحمت اللہ علیہ یہ دن 62 مرتبہ آتا ہے. امام مسلم کی زندگی میں 55 مرتبہ، امام ابو داود کی زندگی میں یہ دن 73 مرتبہ، امام ترمذی کی زندگی میں 79 مرتبہ، امام نسائی کی زندگی میں 88 مرتبہ، ابن ماجہ کی زندگی میں 64 مرتبہ، ابن ابی شیبہ کی زندگی میں 85 مرتبہ، امام دارمی کی زندگی میں 74 مرتبہ یہ دن آتا ہے. ایک روایت لے کے آ کہ انہوں نے اپنی زندگی میں اس طرح سے جلوسوں کی قیادت کی ہو، یہ انداز اپنائے ہوں جو آج تیرے ہیں. انہوں نے تو ایسے نہیں کیا. آقا سے محبت نہیں تھی، محبوب سے پیار نہیں تھا، یا پھر اس وقت یہ دین نہیں تھا جسے دین بنا دیا گیا. سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. غور کر، تو نے محدثین کو بھی معاف نہیں کیا. بھائیو آگے بڑھتے ہیں. اب آئیں اس طرف کہ یہ ربیع الاول کے مبارک دن، ان دنوں میں میرے اور آپ کے علاقے میں کیا ہوتا ہے اور میرے اور آپ کے محبوب کے شہر مدینہ میں کیا ہو رہا تھا. بھائیو محبت اور ایمان سے ذرا تڑپ کے بیٹھیے گا. انشاءاللہ وہ نقشہ کھینچنا چاہتا ہوں جو نقشہ محدثین حضرات نے صحیح روایات میں صحیح اسناد کے ساتھ اپنی اپنی کتابوں کے زینت بنایا. سب سے پہلے سنیے، 9 ذوالحجہ ہے،
سن 10 ہجری ہے، جمعے کا دن ہے، میدان عرفات ہے، اللہ نے تکمیل اسلام کا اعلان کر دیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم، سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3 جب اتری، جناب عمر رونے لگے رضی اللہ تعالی عنہ۔ لوگوں نے کہا اللہ نے خوشی کا موقع دکھایا ہے، دین کی تکمیل ہو رہی ہے اور آپ رو رہے ہیں۔ کہتے ہیں ہاں، جب کوئی چیز مکمل ہو جاتی ہے تو ہر کمال کے بعد زوال ہوتا ہے، نقص ہوتا ہے۔ جس دین کو رب نے مکمل کرنا تھا جب وہ مکمل ہو گیا تو لگتا ہے اللہ اپنے محبوب کو اب واپس بلانے والے ہیں۔ کہاں؟ عرفات میں اشارہ۔ آگے بڑھتے ہیں حضرات۔ ایک یہودی امیر المومنین جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور حکومت میں آیا، کہنے لگا عمر، آپ لوگوں کی کتاب میں ایک آیت ہے، یا امیر المومنین آیت فی کتابکم تقرؤونہا، جسے تم پڑھتے ہو، لو علینا معشر الیہود، اگر یہ ہمارے اوپر اتری ہوتی، نزلت، مالک نے اتاری ہوتی، لاتخذنا ذالک الیوم عیدا، ہم اس دن کو عید بنا لیتے۔ آپ نے پوچھا کون سی آیت؟ کہنے لگا الیوم اکملت لکم دینکم۔ جناب عمر کہتے ہیں ہاں قد عرفنا ذالک الیوم، ہمیں اس دن کا پتہ ہے، والمکان الذی انزلت فی، اور ہمیں اس جگہ کا بھی علم ہے جہاں یہ آیت اتری، علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے آقا پر، وہو قائم بعرفہ، آپ میدان عرفات میں کھڑے تھے، یوم الجمعہ، جمعے کا دن تھا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ ایک روایت میں ہے جناب عمر کہتے ہیں ہاں میں جانتا ہوں کہاں نازل ہوئی، کس مقام پر ہوئی اور محبوب کہاں تھے۔ حضرات اب آگے سنیے اس حدیث سے ہمیں ملتا کیا ہے۔ یہودی نے عقیدت بیان کی، یہودی نے کہ آج دین مکمل ہوا ہے، اسے عید بنا لیا جائے۔ عقیدت بولی عید بنا لی جائے۔ امیر المومنین نے، سیدنا عمر نے، محبوب کے صحابی نے، آپ کی تربیت میں پلے اور پڑے ہوئے نے یہودی کی بات کو کوئی توجہ دی؟ بار خاطر میں نہیں لایا۔ اگر کوئی آج کا ہوتا تو کہتے بھئی زبردست، غیر مسلم ہو کر کے آ کے کہہ رہا ہے مجھے اتنی خوشی ہوئی ہے تو تم مناؤ، کیوں نہ کر لے، میٹنگ بلا لی جاتی۔ نہیں، اگلی بات حدیث کا فائدہ کہ اسلام میں کوئی کام بغیر شرعی دلیل کے نہیں کیا جائے گا۔ نمبر 3، کوئی شخص کا جتنے بڑے عہدے پر ہو اور مقام پر فائز ہو، وہ اپنے جذبات کے پیش نظر یہ نہیں کر سکتا کہ کسی معاملے کو دین بنا دے جس کو محبوب نے دین نہیں بنایا، وگرنہ حضرت عمر عید بنا دیتے اس دن۔ اور اگر اسلام کا مزاج چوتھی چیز صرف محبت اور عقیدت و جذبات کے تابع ہوتا تو مسلمان اس دن کو عید بنا لیتے۔ 9 ذوالحجہ کو 10 ذوالحجہ کے ساتھ ملا کر کے عید کے 2 دن کر دیے جاتے۔ حضرات توجہ، مگر دلیل شرعی اور نص شرعی کی روشنی میں آج تلک، شروع سے لے کے آج تلک ایک بھی مسلمان ایسا نہیں کہ جنہوں نے یہ فتویٰ دیا ہو کہ 9 ذوالحجہ جو عرفہ کا دن ہے اس دن عید ہوتی ہے۔ مسلمان کیا کرتے ہیں؟ سارے اس دن روزہ رکھتے ہیں، سیام یوم عرفہ، عرفے کے دن کا روزہ رکھا جاتا ہے۔ دلیل ہے تو عید ہے، دلیل نہیں تو ایک دن پہلے ساتھ ملا کر کے بھی اس کو عید بنایا۔ آگے بڑھتے ہیں حضرات۔ حضرت جابر فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اللہ اپنے محبوب کو واپس بلانے کے اشارے کر رہے ہیں، آپ مینا میں جمرات کو کنکریاں مار رہے ہیں۔ توجہ کیجئے، محبوب کہتے ہیں لِتَأْخُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ، میرے صحابہ مجھ سے اپنے دین کے اور حج کے مناسک اور طریقے سیکھ لو۔ فَلَعَلِّي
لا احج بعد عامی ھذا، شاید کہ اس سال کے بعد میں اگلے سال تمہیں یہاں نہ ملوں، میں حج نہ کروں۔ کنکریاں مارنے والے ہوں گے لیکن مصطفیٰ نہیں ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، علامہ ابن عبد البر تمہید کی 7ویں جلد میں لے کے آئے ہیں، صفحہ 272 ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سے بھی کہا، یہ بھی اس دنیا سے کوچ فرمانے کا اشارہ ہے، بیٹی ان جبریل کان یعارضنی فی کل سنۃ مرہ، کہ جبرائیل میرے ساتھ ہر سال قرآن کا ایک مرتبہ دور کرتے تھے، وَإِنَّهُ عَارَضَنِي بِهِ الْعَامَ مَرَّتَيْنِ، اس سال 2 مرتبہ جو ہے دور کیا ہے، وَلَا أُرَاهُ إِلَّا حَذَرَ عَجَلِي، بیٹی مجھے یوں لگتا ہے کہ میری موت جو ہے وہ قریب آ گئی ہے۔ حوالہ نوٹ کر، صحیح بخاری ہے، کتاب المناقب ہے، باب علامات النبوہ ہے، حدیث نمبر 3624 ہے۔ اسی حدیث کو امام بخاری کتاب فضائل القرآن میں لے کے آئے ہیں، باب نمبر 7 ہے۔ آگے بڑھیے، سیدنا معاویہ کہتے ہیں آقا نے فرمایا، ایھا الناس، اے لوگو، ان عبدا من عباد اللہ، اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے کو خیرہ اللہ بین الدنیا و بین ما عند اللہ، اللہ نے اختیار دیا ہے کہ دنیا لینی ہے تو تیری مرضی، اپنے رب کے ہاں آنا ہے تو تیری مرضی، فاختار ما عند اللہ، اس نے دنیا کو نہیں چنا، اللہ کی جو ہے پڑوس کو چنا ہے۔ ففہمھا ابو بکر، ابو بکر نے اس جملے کو سمجھا، من بین الناس فبکا، رونے لگے، فقال، کہتے ہیں، بل نفدیک بانفسنا وابنائنا واموالنا، آقا ہم آپ کو اس دنیا سے یوں ہی جانے دیں گے، ہمارے جان، ہماری جانیں، ہمارے مال، ہمارا سب کچھ، اولادیں، یہ آپ پر فدا ہیں۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی رسلک یا ابا بکر، محبوب نے کہا ابو بکر ذرا تحمل سے کام لیجئے۔ امام طبرانی نے معجم الکبیر کے اندر اس روایت کو نقل کیا ہے۔ جناب ابو ہریرہ فرماتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف فی کل شہر رمضان 10 ایام، محبوب ہر رمضان میں 10 دن جو تھے اعتکاف کرتے۔ فلما کان من العام الذی توفی فیہ، جس سال آپ کی وفات ہوئی، اعتکف 20 یوما، آپ نے 20 دن اعتکاف کیا۔ صحیح بخاری باب الاعتکاف میں حدیث ہے، امام ابو داود، ترمذی، ابن ماجہ اور امام دارمی بھی اپنی کتابوں میں لائے ہیں۔ حضرات خلاصہ نوٹ کیجئے، یہ ربیع الاول کے مہینے سے پہلے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سن 10 ہجری کو حج کر کے واپس لوٹ آتے ہیں۔ ذوالحجہ گزر جاتا ہے، محرم کا مہینہ گزر جاتا ہے، سفر جو ہے یہ چلتے چلتے اختتام پہ آتا ہے۔ 27 سفر کو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ایک جنازے کے ساتھ بقیع میں جاتے ہیں۔ 27 سفر، یہ جو ساتھی 1-2 سوئے ہوئے ان کو ساتھ جگا دو۔ 27 سفر، سوموار کا دن محبوب علیہ الصلوۃ والسلام بقیع میں گئے، جنازہ پڑا، اور جب واپس لوٹے تو آپ کے سر میں درد شروع ہو گیا۔ تاریخ نوٹ کیجئے، 27 سفر ہے، 11 ہجری ہے، سوموار کا دن ہے، آپ کی بیماری کا آغاز ہوتا ہے۔ آپ بقیع سے واپس آتے ہیں، 27، 28 اور 29، یعنی سوموار، منگل اور بدھ کے دن 3 دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سر میں درد رہتا ہے، اور اس کے بعد پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام 1 ربیع الاول سے لے کر کے 8 ربیع الاول تک 11 دن، 8 یہ اور 3 پہلے، ان 8 دنوں میں آقا کو بخار ہوتا ہے۔ 11 دن محبوب بیماری کے باوجود جماعت کے ساتھ مسجد میں نماز ادا کرواتے رہے اور امامت کرواتے رہے ہیں۔ 8 ربیع الاول کو جمعرات کے دن آپ نے مغرب کی نماز پڑھائی، والمرسلات عرفاً پڑھا، اور پھر 9، اب یہ 8 کا دن گزر گیا ہے، 9 کی رات شروع ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام عشاء کے وقت جو ہے غشی طاری ہو جاتی ہے، عشاء کی نماز کے لیے مسجد میں نہیں آ سکتے۔ یہ 9 کی رات اور 9 کا دن، 10 کا دن اور اس کی رات، اسی طرح 11 کی رات، آقا علیہ الصلوۃ والسلام
17 نمازیں جو ہیں یہ مسجد میں آ کر کے نہیں پڑھ سکتے ہیں، اور 12 کی فجر کو یعنی 12 ربیع الاول سن 11 ہجری بروز سوموار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے کا پردہ اٹھا کے صحابہ کا نظارہ کرتے ہیں، پردہ گرا دیتے ہیں، پھر آپ پر کسی نماز کا ٹائم نہیں آیا۔ یہ ربیع الاول کے دنوں کی اختصار کے ساتھ ایک کہانی ہے۔ اب ذرا تفصیل کو جانیے ایمان کے ساتھ، پورے شعور کے ساتھ، کہ حضرات میں نے جو شروع میں شعر پڑھا تھا، قیامت ہم نے دیکھی ہے قیامت سے بہت پہلے، تیرا مل کر بچھڑ جانا قیامت اور کیا ہوگی، یہ کیسے بپا ہوئی؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جناب ابو مویحبہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، کہتے ہیں خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی البقیع، آپ بقیع کی طرف گئے، ایک جنازہ تھا، وانطلقت معه، میں بھی ساتھ گیا۔ آپ نے قبرستان میں جا کر کے کہا السلام علیکم یا اہل المقابر، اے قبروں والو، شہر خاموشہ کے باسیو، تم پر اللہ کی سلامتیاں ہوں، لیحین لکم ما اصبحتم فیہ مما اصبح الناس فیہ، میں تمہیں مبارک دیتا ہوں کہ تم وقت پر اس شہر خاموشہ میں آ کر آباد ہو گئے ہو۔ کیوں؟ تمہارے پیچھے اقبلت الفتن کقطع اللیل المظلم، فتنے زندہ لوگوں میں ایسے آ رہے ہیں جس طرح اندھیری رات کے اندھیرے آتے ہیں، یتبع آخرها اولها، یہ ایک دوسرے کو پے در پے لے لیتے ہیں۔ ثم اقبل علیہ، جناب ابو مویحبہ کہتے ہیں پھر محبوب نے میری طرف توجہ کی اور کہا یا ابا مویحبہ، اے میرے صحابی ابو مویحبہ، انی اوتیت مفاتیح الدنیا، خزائن الدنیا، مجھے اللہ نے دنیا کے خزانوں کی چابیاں دی، والخلد فیہا، اور اس کے اندر ہمیشہ رہنے کا اختیار دیا، ثم الجنہ، کہ پھر تمہیں جنت ملے گی۔ ایک آپشن یہ ہے کہ یا اس دنیا کے خزانے لے لو، اس میں ہمیشہ کی زندگی لے لو اور اس کے بعد جنت لے لو، یا اس کے ساتھ اللہ نے مجھ کو کہا کہ وَبَيْنَ لِقَاءِ رَبِّي وَالْجَنَّةِ، کہ رب سے ملاقات ہو اور پھر جنت مل جائے۔ جناب ابو مویحبہ کہتے ہیں میں نے کہا آقا بے ابی انت و امی، میں آپ پر اپنے باپ اور ماں کو نچھاور کر دوں، فَخُذْ مَفَاتِيحَ خَزَائِنِ الدُّنْيَا، آپ ایسے کیجئے دنیا کے خزانوں کی چابیاں لیجئے اور اس میں ہمیشگی لیجئے، ثم الجنہ، اور پھر جنت کو چن لیجئے۔ آقا نے کہا توجہ کیجئے، فرمایا لا واللہ یا ابا مویحبہ، اے ابو مویحبہ مجھے میرے رب کی قسم، لقد اخترت لقاء ربی والجنہ، میں نے تو دوسرے آپشن کو چنا ہے کہ میں رب سے ملاقات کر کے جنت جانا چاہتا ہوں، اب مجھے دنیا میں رہنے کی تمنا نہیں ہے۔ بھائیو آگے بڑھتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے بقیع والوں کے لیے مغفرت فرمائی، دعا کی، ثم انصرف، پھر چلے گئے، فبودی برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجعہ الذی قبضہ اللہ فیہ، پھر آپ کو وہ درد شروع ہو گیا جس کے بعد آپ کی اللہ نے روح کو قبض کر لی، اللہ نے آپ کی روح کو قبض فرما لیا۔ بھائیو امام دارمی اپنی سنن کے مقدمے میں باب وفات النبی حدیث نمبر 79 کے تحت یہ روایت لے کے آئے ہیں۔ امام طبرانی نے موجم الکبیر میں اور امام احمد اپنی مسند میں اس حدیث کو لے کر کے آئے ہیں۔ آگے بڑھیے، یہ 27 سفر ہے، توجہ کیجئے، 27 سفر ہے، 11 ہجری ہے، سوموار کا دن ہے، بقیع سے واپسی ہے، درد سر ہے، سیدہ عائشہ کے بھی سر میں تکلیف ہو رہی ہے۔ آج سیدہ عائشہ کی باری نہیں ہے، یہ اپنے حجرے کے پاس بیٹھی ہوئی ہیں، سر پہ پٹی باندھی ہوئی ہے، محبوب کو دیکھا کبھی جاتے ہیں کبھی آتے ہیں، تو انہوں نے آواز بلند کر کے کہا وارثہ، آج میرے سر میں کتنا درد ہے۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام واپس لوٹے اور کہنے لگے بل انا واللہ یا عائشہ تو وارثہ، عائشہ تجھے پتا چل جائے آج تیرے محبوب کے سر میں کتنا درد ہے، تو اپنے سر کا درد بھول جائے، مجھے بہت درد ہو رہا ہے۔ پھر آپ نے سیدہ کو یہ فرمایا ما ضرکی لو مت قبلی، اے عائشہ کیا نقصان ہوگا کہ اگر تو مجھ سے پہلے جو ہے وفات پا جائے، فغسلتکی، میں محمد اپنے ہاتھوں سے تجھ کو غسل دوں صلی اللہ علیہ وسلم، وکفنتکی،
تجھ کو کفن بھی دوں، وصلیت علیک اور تیرے اوپر نماز جنازہ بھی پڑھوں، ودفنتک اور تجھ کو دفن بھی کروں۔ سیدہ فرماتی ہیں واللہ انی لاحسب لو کان ذلک، محبوب اگر ایسے ہی ہوا، لقد خلوت ببعض نسائک فی بیت من آخر النہار، تو آپ مجھے دفنانے کے بعد آپ اپنی کسی اور بیوی کے ساتھ ہوں گے۔ فضحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محبوب مسکرا پڑے، ثم تمادى به وجهه، محبوب کی درد اور بڑھ گئی، ثم بدیا بوجهه الذي مات فيه، اور وہ درد شروع ہو گئی جس میں آقا کی وفات ہو گئی۔ مسند احمد کی حدیث 26,659 نمبر ہے۔ روز بروز طبیعت کا بوجھل ہونا شروع ہوا اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، سید عائشہ فرماتی ہیں کان یسأل فی مرضه الذی مات، جو مرض آپ کو شروع ہوا آپ روزانہ پوچھتے تھے این انا غدن، این انا غدن، میری باری کل کہاں ہے، میری باری کل کہاں ہے۔ یرید یوم عائشہ، آپ سید عائشہ کا دن پوچھ رہے تھے۔ آپ کی جو ہے ازواج مطہرات نے آپ کو اجازت دے دی ان یکون حیث شاء، کہ محبوب کا جہاں دل چاہے وہیں رہیں۔ وکان فی بیت عائشہ، محبوب سید عائشہ کے حجرے میں لائے گئے، حتی مات عندہا، وہیں وفات ہوئی۔ بخاری کی حدیث ہے، کتاب المغازی ہے، باب مرض النبی ہے، حدیث نمبر 4450 ہے، صحیح مسلم کے اندر 6445 نمبر ہے۔ حضرات محبوب کیسے آئے، کتنے بیمار تھے، آپ نے بیویوں سے اجازت لی، متفقہ فیصلے کے بعد آپ کو حضرت علی اور فضل ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اپنے کندھوں پر اٹھایا ہوا ہے۔ محبوب کے قدم مبارک زمین پر گھسٹ رہے ہیں، بیماری اتنی زیادہ ہے آپ ہوش نہیں کر رہے ہیں، سر پر پٹی باندھی ہوئی ہے، اور یوں بیماری کے باقی ایام محبوب نے سید عائشہ کے پاس گزارے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں، بیماری کے حوال سنیے۔ سید عائشہ فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اشتکا، جب محبوب کبھی بیمار ہوتے تھے، نفث علی نفسہ بالمعوذات، محبوب جو ہے قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کے اپنے ہاتھوں پہ پھونک مار کے پورے جسم پہ مل لیا کرتے تھے۔ لیکن جب یہ بیماری لگی محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، اس میں یہ ہمت نہیں ہوتی تھی، غشیاں طاری ہوتی تھی، تو میں آپ کے ہاتھوں پر معوذات کو پڑھ کے پھونک مارتی، دم کرتی، اور آپ کے اپنے ہاتھ مبارک جو ہے ان کو لے کے آپ کے وجود پر پھیر دیتی۔ حضرات یہ بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی صحیح حدیث ہے۔ وفات سے 5 دن پہلے 8 ربیع الاول جمعرات کا دن آ جاتا ہے، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بیماری شدت اختیار کر جاتی ہے، ٹمپریچر بہت زیادہ ہو جاتا ہے، بخار پورے عروج پر چلا جاتا ہے۔ آقا کہتے ہیں کہ مجھ کو نہلایا جائے، نہانے کا مطالبہ کیا۔ سید عائشہ کہتی ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخل بیتی، محبوب میرے گھر میں آئے، واشتد بہ وجہہ، درد بہت بڑھ گیا، قال حریف علی من 7 کرب لم تہل لوکیتہن، کہ مجھ کو 7 مشکیزیں پانی لا کر کے نہلایا جائے کہ جن کا ابھی منہ نہیں کھولا گیا ہو۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 198 ہے، 8 ربیع الاول ہے، جمعرات کا دن ہے۔ جناب ایوب ابن بشر کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا افیدوا علی من 7 کرب من 7 آبار شتى، 7 مختلف کنویں سے 7 مشکیزیں بھر کے لاؤ، میرے اوپر ڈالو۔ ایسے ہی کیا گیا، سیدہ حفصہ کے ٹب کے اندر محبوب کو بٹھایا گیا، آقا پہ پانی ڈالا گیا، اتنا پانی ڈالا گیا یہاں تک کہ محبوب بس بس کرنے لگے۔ بخاری کی حدیث اور مسند احمد کی حدیث ہے، 8 ربیع الاول ہے، ابھی جمعرات کا دن ہے، محبوب نہائے ہیں، آقا کو افاقہ ہوا ہے، طبیعت سنبھلی ہے، مسجد میں گئے ہیں، آپ نے مسجد میں منبر لگوایا ہے، وہاں پر خطبہ دیا ہے۔ جناب ابن عباس کہتے ہیں خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی مرض الذی مات فیہ، آپ اپنی اس مرض میں نکلے کہ جس میں آپ کو وفات آئی، آصبا راسہ، سر پہ آپ نے پٹی باندھی ہوئی ہے، بے قرقۃ، ایک کپڑے کے ساتھ، وذالک یوم الخمیس، جمعرات کا دن ہے، بے 5 ایام قبل وفاتہ، آپ اپنی وفات سے 5 دن پہلے، فاجتمع الناس، لوگ اکٹھے ہو گئے، فقال، پھر محبوب نے کہا لعن اللہ الیہود والنصارى، اللہ لعنت بھیجے یہودیوں پر، نصرانیوں پر، اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اشارہ کر دیا میرے صحابہ میں بھی جا رہا ہوں، پہلے انبیاء بھی چلے گئے،
بعد میں آنے والوں نے انبیاء کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیا، سجدہ گاہ بنا لیا، پوجا پاٹ کی جگہ بنا لیا، لعنت بھیجے اللہ ان پر۔ پھر آپ نے کہا لوگو شاید میں اس جگہ پر تم کو بعد میں نہ ملوں۔ پھر آپ نے کہا لوگو الا فمن کنت جلدت له زہرا، اگر میں نے زندگی میں کبھی کسی کو کوئی کوڑا مارا ہو فہذا ظہری، یہ میری پیٹھ ہے، یہ میری کمر ہے، فلیستقد، وہ آج محمد سے بدلہ لے لے۔ ومن کنت اخذت له مالہ، اگر میں نے کسی سے کوئی مال پیسہ لیا ہے تو ایسے کرے وہ آج مجھ سے لے لے، فہذا مالی فلیاخذہ، وہ لے لے۔ ومن کنت شتمت له، اگر میں نے کسی کو برا بھلا کہا، ارزن اس کی عزت پہ بات آئی ہے، فہذا ارضی فلیستقد، یہ میری عزت کا معاملہ ہے، وہ مجھ سے بدلہ لے لے۔ حضرات 8 ربیع الاول ہے، جمعرات کا دن ہے، ظہر سے پہلے کا وقت ہے، آقا نے خطبہ دیا ہے، وصیت فرمائی ہے، خطبے کے بعد آپ ممبر سے نیچے تشریف لائے ہیں، ظہر کی نماز پڑھائی ہے۔ ایک شخص نے 3 درہم کا مطالبہ کیا، آپ نے فضل بن عباس کو کہا، انہوں نے پورا کر دیا۔ پھر انصار کے بارے میں وصیت فرمائی، لوگوں وہ میرے قلب و جگر ہیں، انہوں نے ذمہ داریوں کو پورا کر دیا، ان کے حقوق ابھی باقی ہیں تو ان کا جو اچھا ہے ان کو قبول کرنا، اور اگر ان میں کمی بیشی ہو تو ان سے درگزر کرنا۔ یہ مسند احمد کی حدیث نمبر 16501 ہے۔ 8 ربیع الاول ہے، جمعرات کا دن ہے۔ جناب عباس کہتے ہیں اسی دن محبوب نے 3 وصیتیں فرمائیں، ایک یہ تھی کہ مشرکین کو جزیرہ عرب سے نکال دیا جائے، دوسری یہ تھی کہ وفود کے ساتھ وہ معاملہ کیا جائے جو میں نے کیا، تیسری صحابی کہتے ہیں مجھے بھول گئی، یا تو یہ تھی کہ کتاب و سنت کو پوری قوت سے تھامنا، یا یہ تھی کہ جیسے اسامہ کو جس طرح میں نے روانہ کیا ہے ویسے روانہ کر دینا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے 114 اور اسی طرح 3053، 3168، 4431، 4432 کے تحت یہ حدیث موجود ہے۔ 8 ربیع الاول ہے، جمعرات کا دن ہے، مغرب کی نماز آقا نے پڑھائی ہے، شدت مرض کے باوجود مسجد میں آئے ہیں، اور مغرب کی نماز میں آپ نے والمرسلات عرفا پڑھا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس پہ کہتے ہیں ایک دن میں نے یہ سورت پڑھی تو ام فضل کہنے لگی بیٹا تو نے مجھے وہ دن یاد کرا دیا، وہ لمحات یاد کرا دیے۔ یا بنی لقد ذکرتنی بقراءتک هذه السورہ انہا لآخر ما سمعت من رسول اللہ، یہ وہ آخری صورت ہے جو میں نے محبوب کی زبان مبارک سے سنی تھی۔ یقرأ بہا فی المغرب، آپ مغرب میں پڑھ رہے تھے۔ وکان آخر شیء صلی ثم لم یصلی بعدہا، یہ وہ آخری نماز تھی جو آپ نے جماعت کروائی، اس کے بعد نہیں۔ حضرات صحیح بخاری، مسلم، موطا اور موجم الکبیر امام طبرانی کی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ اگلا دن آ جاتا ہے، یہ دن آپ کو پتہ ہے اسلامی مہینوں میں رات پہلے آتی ہے، دن بعد میں آتا ہے۔ مغرب 8 تاریخ گزر گئی، 9 ربیع الاول نماز عشاء کا ٹائم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دے کے مسجد اور بعد میں مغرب پڑھ کے گھر گئے، آقا کی طبیعت پھر بگڑ گئی، بیماری شدت اختیار کر گئی، عشاء کے وقت اتنی شدت آئی کہ مسجد میں جانے کی ہمت نہ رہی۔ محبوب کو جب ہوش آتی تو پوچھتے لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ صحابہ کرام کہتے نہیں، وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ نے کہا مجھے غسل دیا جائے، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو غسل دیا گیا، لیکن طبیعت نہ سنبھلی، پھر آپ پہ غشی طاری ہو گئی۔ جب ہوش آئی تو پوچھا اصلو، لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ کہا نہیں، وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ محبوب پھر بے ہوش ہو گئے، پھر ہوش آئی، جناب بلال کھڑے ہیں، پوچھا بلال لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ کتنی فکر ہے، موت کے لمحات ہیں۔ آقا پوچھتے ہیں نماز پڑھ لی؟ کہا نہیں آقا آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ محبوب کہتے ہیں مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، جاؤ ابو بکر کو کہو وہ نماز پڑھائیں لوگوں کو، میرے اندر آج ہمت نہیں ہے۔ اس کے بعد 17 نمازیں جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کے مصلی امامت پر پڑھائیں۔ بخاری کی حدیث نمبر 664 ہے۔ حضرات 9 اور 10 ربیع الاول جمعہ اور ہفتے کا دن بڑی شدت کے ساتھ بیماری کے ساتھ گزرتا ہے، آپ مسجد میں تشریف نہیں لا سکے ہیں۔ 11 ربیع الاول ہے،
اتوار کا دن ہے، آپ کی طبیعت میں کچھ بہتری آئی ہے، مرض میں تخفیف محسوس ہوئی، دو آدمیوں کے کندھوں پہ چل کے آپ پھر مسجد میں تشریف لائے، جناب ابو بکر نماز پڑھا رہے ہیں، ظہر کا وقت ہے، وہ پیچھے ہٹنے لگے، محبوب نے اشارہ کیا کہ رکیے، ہٹیے نہیں، وجلس عن یسارہ، آپ جناب ابو بکر کی بائیں طرف بیٹھ گئے، وکان ابو بکر یصلی قائما، اور جناب ابو بکر کھڑے ہو کے نماز پڑھا رہے تھے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 712 اور 713 ہے، 11 ربیع الاول ہے، اتوار کا دن ہے، اسی دن آپ نے اپنے تمام غلام آزاد کر دیے، اپنے پاس 7 دینار تھے ان کا صدقہ کر دیا، اپنے ہتھیار مسلمانوں کو ہبہ کر دیے، کیونکہ انبیاء کرام درہم و دینار نہیں چھوڑا کرتے۔ رات کو چراغ جو ہے سید عائشہ نے تیل اس میں ڈالنے کے لیے اپنی پڑوسن سے ادھار لیا۔ جب محبوب کی وفات ہوئی، آقا کی ایک زرہ ایک یہودی کے پاس 30 سا جو کے بدلے میں رہن پڑی ہوئی تھی، اخذہ طعاما لأہلہ، وہ جو آپ نے اپنے اہل خانہ کے کھانے کے لیے لیے تھے۔ صحیح بخاری اور مسند احمد کی حدیث ہے۔ حضرات 11 ہجری ہے، 12 ربیع الاول سوموار کا دن آج چڑھتا ہے، وہ دن کے جس دن خوشیاں منائی جاتی ہیں، صبح کا وقت ہے، مسلمان ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ نے سید عائشہ کے حجرہ کا پردہ اٹھایا ہے، صحابہ کی صفوں پر نظر ڈالی ہے، تبسم فرمایا ہے، مسکرائے ہیں۔ جناب ابو بکر کو محسوس ہوا کہ آقا نے پردہ اٹھایا ہے، پیچھے ہٹنے لگے۔ صحابہ کرام جو کہ کئی دن سے دیکھ رہے تھے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت نہیں سنبھل رہی، قریب تھا کہ بیمار کرسی کے لیے نماز چھوڑ کے آپ کی طرف لپک پڑے، آپ نے ہاتھ سے اشارہ کیا اور کہا کہ نماز کو مکمل کیا جائے، پھر آپ نے پردہ گرا لیا اور اپنے حجرے میں چلے گئے۔ اس کے بعد میرے اور آپ کے محبوب پر کسی نماز کا ٹائم نہیں آیا۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 680 ہے۔ حضرات 12 ربیع الاول ہے، سوموار کا دن ہے، حضرت انس کہتے ہیں حتی اذا کان یوم الاثنین، جب یہ اثنین کا دن تھا، وہم صفوف فی الصلاۃ، صفیں بندھی ہوئی ہیں، وہی حدیث جو میں نے ابھی پڑھی ہے، فکشف النبی صلی اللہ علیہ وسلم ستر الحجرۃ ینظر الینا وهو قائم کان وجهه ورقۃ مصحف، محبوب کا چہرہ یوں لگ رہا تھا جیسے قرآن کا ورق ہے۔ اللہ اکبر۔ بخاری کی حدیث کے بعد آگے بڑھیے، 12 ربیع الاول ہے، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے بیٹی فاطمہ کو بلایا، ان سے محو گفتگو ہوئے، پھر آپ نے حسن و حسین کو بلایا، ان کو بلا کر کے چوما اور ان کے بارے میں وصیت فرمائی، ازواج مطہرات کو جمع کر لیا، آپ نے ان کو بھی واز فرمائی۔ سید عائشہ فرماتی ہیں اجتمع نساء النبی صلی اللہ علیہ وسلم عنده لم یغادر منہن امرأ، کوئی بھی پیچھے نہیں رہی۔ فجاءت فاطمہ، اسی اثناء میں سیدہ فاطمہ آ گئی، فقال مرحبا بابنتی، مبارک ہو آنا میری بیٹی کا، فاقعدها ثم سارها، آپ نے پاس بٹھایا اور ان کے ساتھ کوئی بات کی، وہ رونے لگی، پھر محبوب نے کوئی بات کی، وہ مسکرانے لگی۔ سیدہ فرماتی ہیں میں نے پوچھا مسکرائی کس لیے، روئی کس لیے؟ کہنے لگی کہ میرے محبوب نے کہا تھا بیٹی اس سال فرشتے نے جبرائیل نے 2 مرتبہ میرے ساتھ قرآن کا دور کیا ہے، مجھے لگتا ہے میری موت قریب آ گئی ہے۔ میں رو پڑی، پھر میرے محبوب نے مجھے تسلی دی کہ یاد رکھ تو جنتی عورتوں کی خاتون ہے، سب سے پہلے تو مجھ کو ملے گی۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ سیدہ فرماتی ہیں میں مسکرا پڑی۔ 12 ربیع الاول ہے، آپ کے پاس آپ کی بیویاں بیٹھی ہوئی ہیں، بیٹی بھی تشریف فرما ہے، نواسے بھی موجود ہیں، غشیاں پھر طاری ہو جاتی ہیں۔ آپ کی حالت ظاہر کو دیکھ کے آپ کی بیٹی فاطمہ جو ہے ان سے وہ کرب کا منظر وہ جو ہے برداشت نہیں ہوا۔ حضرت انس فرماتے ہیں، بخاری کی حدیث ہے، لما ثقل النبی صلی اللہ علیہ وسلم جعل یتغشا، آپ کی طبیعت بوجھل ہونے لگی، غشیاں آنے لگی، فقالت فاطمہ، وہ ڈھول بجانے والے بھائی، وہ 12 دن ربیع الاول کے دن جھومر کے پہ ناچنے والے بھائی، جھوم جھوم کے گانے والے بھائی، ذرا دیکھ 12 ربیع الاول کے دن نبی کی بیٹی کی حالت کیا ہو رہی ہے، محبوب کی حالت کیا ہو رہی ہے، غشیاں کیسے طاری ہو رہی ہیں۔ بیٹی کہتی ہیں واہ کر بابا، واہ کر بابا تھا، واہ کر بابا، ہائے آج میرے ابو کو کتنی تکلیف ہے، کاش تیرا باپ گھر میں تکلیف میں ہو، اس کو دکھ ہو، میں باہر جو ہے شور کرتا گزروں، جلوس لے کے گزروں اور آوازیں نکالتا گزروں، بڑے ڈھول جو ہے دھماکوں سے گزروں، تجھے پھر محسوس ہوگا، باہر نکل کے کہے گا ابو دل کے مریض ہیں اور ذرا ایسا کر لو۔ نہیں، نبی کی بیٹی جو ہے وہ کہہ رہی ہے واہ کر بابا، محبوب کو ہوش آئی، بیٹی کی تڑپ سنی، کہنے لگے لیسا علی ابی کی کرب بعد الیوم، بیٹی آج کے بعد
تیرے بابل کو کوئی دکھڑا نہیں آئے گا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 4642 ہے۔ اللہ تجھے پڑھنے کی توفیق دے، کبھی اپنے ممبر و محراب میں، کبھی اپنے ڈائس کے اوپر، کبھی اپنے اسٹیج کے اوپر اپنے ماننے والوں کو یہ بھی بتایا کر، یہ بھی دین ہے، یہ بھی دن ہے، یہ بھی کیفیت ہے، یہ بھی حالت ہے، آقا کی بیماری ہے، محبوب کا ربیع الاول ہے، یہ دن اور ایام ہے، کتنی سختیاں ہیں، کتنی تکلیف ہے۔ محبوب نے پھر دلاسا دینے کے لیے کہا، سنو، انسان کو تکلیف جو دی جاتی ہے اس میں سب سے پہلے نمبر پر انبیاء ہوتے ہیں، ثم الصالحون، پھر نیک، ثم الامثل فالامثل، پھر سٹیج بائی سٹیج انسان کو اس کے دین کے مطابق اللہ آزمائش میں ڈالتے ہیں۔ اگر اس کا دین مضبوط ہے اللہ آزمائشیں سخت کر دیتے ہیں۔ سنن بہقی اور المعجم الکبیر کی روایت ہے، حضرات آخری دن ہے، تکلیف لمحہ بہ لمحہ بڑھ رہی ہے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں میرے محبوب کو جب ہوش آتی مجھ سے کہتے، عائشہ ما ازال اجد علم الطعام، میں بدستور اس جو ہے کھانے کی تکلیف محسوس کر رہا ہوں، الذی اکلت بخیبر، جو خیبر میں مجھ کو کھلایا گیا اور اس میں زہر ڈالی گئی، فقد آوان وجدت انقطاع ابہری من ذلک السم، عائشہ اس زہر نے میری آنتوں کو کاٹ کے رکھ دیا ہے۔ بخاری کی حدیث ہے، میری رگے جان کٹی جا رہی ہے۔ پھر آپ صحابہ کرام کو سیدہ ام سلمہ کہتے ہیں محبوب جب ہوش میں آتے تو آواز لگاتے، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، میں جا رہا ہوں، میرے جانے کے بعد نماز کا دھیان رکھنا، نماز کا دھیان رکھنا۔ محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی سیدہ ام سلمہ فرماتی ہیں، حتی جعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم یلجلجھا فی صدرہ، محبوب سینے میں الفاظ دہراتے رہے، وما یفیض بها بلسانہ علی لسانہ، لیکن زبان سے یہ جملے جاری نہیں ہو رہے تھے۔ مسند احمد کی حدیث ہے، حضرات شدت بیماری ہے، آخری دن ہے، حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں میں نے اپنا ہاتھ محبوب پر رکھا لیکن میں نہ رکھ سکا، کہا آقا آپ کو کتنی تکلیف ہے، میں تو اپنا ہاتھ آپ کے وجود پر نہیں رکھ پا رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انا معاشر الانبیاء، ہم انبیاء کی جماعت جو ہوتے ہیں اللہ ہماری تکلیفوں کو بڑھا دیتے ہیں جیسے ہمارے اجر کو بڑھاتے ہیں۔ مسند احمد کی حدیث ہے، سیدہ عائشہ فرماتی ہیں سوچ میرے بھائی، خوشیاں منانے والے بھائی، ما رأیت الوجع علی احد اشد منہ، میں نے بڑی بڑی لوگوں کو مرتے وقت تکلیف میں دیکھا لیکن اپنے محبوب سے بڑھ کر تکلیف کسی پر نہیں دیکھی۔ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سنن ترمذی اور مسند احمد کی حدیث ہے، آخری دن ہے، شدت بیماری کے بعد نزع کا عالم طاری ہو جاتا ہے، 12 ربیع الاول ہے، 11 ہجری ہے اور سوموار کا دن ہے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں محبوب کو ہوش آتی تو پڑھتے مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء، اس کے بعد آپ کو کھانسی شروع ہو گئی، اخذتہ بحۃ شدیدہ، اتو لگ گیا، فسمعتہ یقول، میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے الرفیق الاعلیٰ کہہ رہے ہیں، فعلمت انہ خیر، مجھے لگا محبوب میرے پاس نہیں رہیں گے۔ بخاری کی حدیث ہے، سیدہ عائشہ فرماتی ہیں غشیاں بڑھ رہی تھی، تکلیف بڑھ رہی تھی، پانی کا پیالہ پاس پڑا ہوا ہے، آپ اپنے ہاتھ ڈال کے اپنے چہرہ مبارک پر پھیرتے ہیں۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے، اور لوگوں سنو تڑپ تڑپ کے محبوب کہتے ہیں اللہم اعنی علی سکرات الموت، اے محمد کے رب میں تیرے محمد پر، تیرے محبوب پر آج موت کی بڑی تلخیاں ہیں، بڑی سختیاں ہیں، بڑی تکلیفیں ہیں، اے میرے اللہ تو اپنے محمد کی مدد فرما، مدد فرما۔ سیدہ عائشہ کہتی ہیں اس کے بعد میں نے محبوب کو سنا، محبوب میرے سینے سے ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، میری ٹھوڑی کے نیچے محبوب کا سر تھا، میری گود میں آپ موجود تھے اور آپ کہہ رہے تھے اللہم اغفر لی، اے اللہ اپنے محمد کو معاف فرما دے، ورحمنی میرے پر رحم فرما دے، اللہ والحقنی بالرفیق الاعلی، مجھے اپنا اعلیٰ ساتھ دے دے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، آخری دن ہے، نزع کا عالم طاری ہو جاتا ہے، سیدہ محبوب کو سینے سے لگا لیتی ہیں، ٹیک لگا کے محبوب بیٹھ جاتے ہیں۔ سیدہ فرماتی ہیں ان من نعمت اللہ علیہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی میرے اوپر یہ نعمت تھی کہ محبوب جب فوت ہوئے تو وفی فی یومی، وہ دن میری باری کا دن تھا، وہ فی بیتی، وہ گھر میرا تھا، وہ حجرہ میرا تھا، وہ بین سحری و نہری، وہ سینہ اور گردن میرا تھا جہاں محبوب نے ٹیک لگائی تھی۔ وَإِنَّ اللَّهَ جَمَعَ بَيْنَ رِيقِي وَرِيقِهِ عند الموت،
جب محبوب کو موت آنے لگی تو اللہ نے میرے اور میرے محبوب کے تھوک کو اکٹھا کر دیا. آپ کے بھائی آئے سیدہ عائشہ کے، ان کے ہاتھ میں مسواک تھی. محبوب دیکھتے ہیں سوالیہ نظروں سے، آپ ان سے مسواک لیتی ہیں، اپنے منہ میں چبا کے محبوب کو دے دیتی ہیں. محبوب مسواک کر کے موت کی تیاری کرتے ہیں، پھر پیالے میں ہاتھ ڈالتے ہیں، اپنے چہرے پر پھیرتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ الہ کوئی نہیں. ان للموت لسکرات، موت کی سختیاں کتنی تلخ ہیں. موجم کبیر طبرانی کی روایت ہے. پھر محبوب نے اپنی نظر آسمان کی طرف اٹھائی اور کہا اللہم الرفیق الاعلی، بایاں ہاتھ اوپر کیا، آسمان کی طرف نظر اٹھائی اور کہا الرفیق الاعلی. سیدہ فرماتی ہیں وفاضت نفسہ، اسی کے ساتھ محبوب کی روح پرواز کر گئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. محبوب کا ہاتھ آہستہ آہستہ نیچے آ گیا. مستدرک حاکم کی روایت ہے. میرے بھائی آخری دن ہے، اسی حالت سے پہلے جناب مغیرہ بن شعبہ آتے ہیں. محبوب پر غشیاں تھیں، کہتے ہیں واہ غشیہ، آقا پہ آج کتنی غشیاں ہیں، کتنی شدید غشی ہے. ما اشد غشی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محبوب کی غشیاں کتنی سخت ہیں. مسند احمد کی حدیث ہے، آخری دن ہے. سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر بھی پھر ادھر کو لوٹ گئی. حضرات یہ تو تھا 12 ربیع الاول تلک، یکم ربیع الاول سے لے کے محبوب کی زندگی کے احوال. آخری دن عمر کتنی تھی ذرا یہ بھی سن لو. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توفی وهو ابن 73 سنہ، صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. جب محبوب اس دنیا سے گئے تو عمر 63 سال تھی. تو کہے کہ محبوب فوت ہی نہیں ہوئے. اتنے صحابہ جھوٹ بول رہے ہیں، اتنی آپ کی بیویاں، آپ کی بیٹیاں، یہ سارے لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ ذرا توجہ تو کر. اور آخر میں انشاءاللہ تیرے اپنے امام اعلیٰ حضرت بریلوی کے اقوال بھی ذکر کر کے جاؤں گا انشاءاللہ. سیدہ عائشہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب فوت ہوئے، اتنی خوشبو پیاری آئی کہ آج تک ایسی خوشبو نہیں دیکھی تھی. مسند احمد کی حدیث ہے. جناب ابوبکر صدیق اس وقت قباء کے قریب سن نامی جگہ پر تھے. حضرت عمر کو جب پتا چلا، سیدنا مغیرہ بن شعبہ کے ساتھ آئے تو آ کر کے تلوار تھامی، لوگوں میں کہنے لگے کہ جس نے یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں، میں گردن اتار دوں گا. واقعہ مشہور ہے. مسجد میں کے اندر جناب ابوبکر صدیق گھوڑے پہ چڑھ کے آئے، مسجد کے اندر آ کر کے دیکھا صحابہ کرام پہ غشیاں طاری ہیں اور حضرت عمر ان کو ڈانٹ رہے ہیں. آپ وہیں سے جو ہے اپنے بیٹی کے حجرے میں آئے، اجازت مانگی، محبوب کے چہرے سے کپڑا اتارا، آپ کے ماتھے کو چوما، آپ کے ساتھ چمٹے اور لپٹے اور آنسو بہائے اور رونے لگے اور کہنے لگے واللہ طبت حیا و میتا، میرے محبوب آپ زندہ تھے تو پاکیزہ تھے، رب کے پاس چلے گئے تو پاکیزہ ہیں. پھر جناب مسجد میں آئے اور مسجد میں آ کے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور کہنے لگے کہ لوگوں سن لیجئے، انہ من کان یعبد محمدا فان محمدا قد مات، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوجا کرتا تھا اس کا الہ مر گیا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں. اور جو اللہ کی پوجا کرتا تھا فإن اللہ حی لا یموت، اللہ زندہ ہیں، وہ مرنے والے نہیں ہیں. اس کے بعد یہ دلیل دیتے ہیں انک میت و انہم میتون، محبوب تم کو بھی مرنا ہے اور انہیں بھی موت آنی ہے. حضرت عمر نے جب یہ سنا، سنیے توجہ کیجئے خوشیاں منانے والے بھائی، دیکھ مدینے کی حالت کیا ہے. وَلَمَّا سَمِعَ عُمَرُ ذَلِكَ اوکر جو مرضی پڑھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی جناب عمر نے جب یہ سنا، ان کے پاؤں جواب دے گئے، یوں لگتا ہے ساتھ ہی نہیں ہے اور ٹانگیں اٹھا نہیں رہی ہیں، یہ گر گئے اور غشی کھا کے زمین پہ گر گئے. جناب عمر پر غشیاں طاری ہیں، تجھے ڈھول بجانے کی سوجی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا گیا. یہ بھی ذکر کر دوں، اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو 3 یمنی چادروں میں کفنایا گیا. جنازہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا پہلے بنو ہاشم، پھر مہاجرین انصار، مرد اور عورت، تو پھر بچوں نے ابن ماجہ کی روایتیں پڑھا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفنا دیا گیا. اب ذرا آگے بڑھ، ذرا سن، تو خوشیاں منا، تجھے کوئی روک نہیں سکتا اگر تیرے ضمیر کی عدالت زندہ نہ ہو. حضرت انس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم فرماتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قبض ہوئی، ان ام ایمن بکت، ام ایمن رونے لگی. فقیل لها ما یبکیک علی النبی، تو کیوں رو رہی ہے؟
کہنے لگی میں رو رہی ہوں اس بات کے اوپر، الا خبر السماء کان یاتینا غزا جدیدا، ہمارے پاس آسمان سے وہی تازہ خبریں لے کے آتی تھی، ہر دن اور رات آتی تھی، انقطع ورفع، وہ آج منقطع ہو گئی ہے، میں اس پر رو رہی ہوں۔ دیکھ ام ایمن رو رہی ہیں، حضرت انس اور ابو سعید خدری کہتے ہیں رضی اللہ تعالی۔ حضرات میں آخر تک ہر ساتھی سے جہاں جہاں آواز پہنچ رہی ہے، کوئی بگانا نہیں، ہر مسلمان کو، یہاں میں کسی کا دل نہیں دکھا رہا، لیکن محبوب کا دل، ان کے قریبیوں کا دل کیسے دکھ رہا ہوگا۔ حضرت انس اور ابو سعید خدری رضی اللہ عنہما کہتے ہیں، ذرا مقابلہ کر محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا مدینہ 12 ربیع الاول کے دن کیسا تھا۔ لما دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ اضاء منها كل شيء، کہتے ہیں جب آپ مدینے میں آئے تو ہر طرف روشنیاں تھیں، جب آپ مدینے میں آئے تو ہر طرف روشنیاں تھی۔ 12 ربیع الاول ہے، سوموار کا دن ہے، 11 ہجری ہے۔ فلما کان اليوم الذي مات فيه، جب وہ دن تھا جب محبوب کی وفات ہوئی، اظلم منها كل شيء، مدینے کی ہر چیز پہ اندھیرا چھا گیا، واظلمت المدینہ، مدینے میں اندھیرا ہی اندھیرا ہو گیا، حتی لم ينظر بعضنا الى بعض، ہمیں ایک دوسرا شخص دکھائی نہیں دیتا تھا۔ وکان احدنا یبسط یدہ فلا یراها، ہم اپنے ہاتھ آگے بڑھا کے دیکھنا چاہتے تھے، اندھیرا اتنا تھا، شدت غم اتنی تھی، آنکھوں میں آنسو اتنے تھے کہ کسی کو اپنا ہاتھ بھی دکھائی نہیں دیتا تھا۔ تو دیکھ تیری چراغاں ہے، تیرے کمروں میں ہے، تیری لائٹیں ہیں، تیرا سب کچھ ہے، یہ اتنا کچھ ہے، یہ اس کے بغیر تیری خوشی نہیں۔ دیکھ اللہ نہ کرے تیرے گھر میں میت ہو، تیرے سامنے پڑوس والے، تیرے ہمسائے، تیرے رشتہ دار چراغاں کریں، خوشیاں کریں، ڈھول کی تھاپ پہ ناچیں، پہاڑیاں بنائیں، گانے لگائیں۔ کعبہ کے رب کی قسم، کل فیصل آباد کے شہر کے اندر اپنی آنکھوں سے دیکھا، کانوں سے سنا، نبی کی بیٹیاں جو نبی پردہ کروانے آیا تھا، 12 ربیع الاول ہے، محبوب اس دنیا میں مان لیا، اگر آئے بھی ہیں کیا یہ کروانے آئے تھے، پہاڑیاں بنی ہوئی اور جوان بچیاں باہر نکلی ہوئی، سروں سے کپڑے دوپٹے اتارے ہوئے، فیشن کیے ہوئے، وہاں پہ بت سجائے ہوئے، اور درد ڈسکو لگا ہوا۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کل اس چیز کو دیکھ، 12 ربیع الاول کو جناب انس پہ کیا بیت رہی ہے، خادم رسول پہ کیا بیت رہی ہے، ابو سعید خدری کیا فرماتے ہیں، مدینے میں کیسے اندھیرے ہیں، ہاتھ کو ہاتھ دکھائی نہیں دیتا، صحابی کو صحابی دکھائی نہیں دیتا، یہ شدت غم ہے۔ اور نہیں تو نبی کی بیٹی کی باتیں ہی سن لے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، سیدہ جب باپ فوت ہو گئے تو کہنے لگی واہ ابتا، بھائیو ذرا پیار سے کہہ دیجئے واہ ابتا، شاید یہ آواز میرے بھائیوں تک پہنچ جائے۔ سیدہ فرماتی ہیں یہ 12 ربیع الاول محبوب کی وفات کا دن، او کبھی سوچ، کبھی یہ بھی پڑھ کے سنا دیا کر سیدہ فاطمہ کی کیا حالت ہے، کہتی ہیں واہ ابتا، اے ابو جان، عجاب ربن دعا، وہ ابو جو رب نے بلایا، تم ہمیں چھوڑ کے اپنے رب کے پاس چلے گئے، واہ بتا الی رب عجاب دعا، واہ بتا من جنت الفردوس مأوا، اے میرے وہ ابو جو ہمیں دنیا کو چھوڑ کے جنت الفردوس میں چلے گئے، یا ابتا، اے میرے ابو جان، الی جبریل ننعا، آج ہم جبرائیل کو اطلاع دیتے ہیں، الی جبریل ننعا، آج جبرائیل کو خبردار کرتے ہیں، الی جبریل ننعا، آج جبرائیل کو پیغام دیتے ہیں، آج کے بعد مدینے میں نہ اترنا، مدینے میں اتر کے جس کے پاس تو آیا کرتا تھا وہ اب یہاں نہیں رہا۔ یا ابتا الی جبریل ننعا، آج ہم جبرائیل کو خبر دیتے ہیں اس حجرے میں نہ آنا، اس مسجد میں نہ آنا جہاں تو آیا کرتا تھا، جسے تو ملنے آتا تھا، وہ آج وہاں پر نہیں ہے۔ بھائیو اس کے بعد اب تیری مرضی کہ تو ویسے کر جس طرح مدینے میں صحابہ کرام کی حالت تھی، یا پھر تو کہہ دے کہ محبوب اس دنیا میں زندہ ہیں، وہ تو فوت ہی نہیں ہوئے۔ بھائیو یہ آخری بات ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب 12 ربیع الاول کے ان پورے دنوں کی تفصیلات کی، بیماری کی کیفیت اور حالت
سب کے سامنے ہے، کتابوں میں موجود ہے، احادیث صحیح ہیں، مطالعہ بھی ہے، علماء بھی ہیں، محققین بھی ہیں، مفسرین بھی ہیں، محدثین بھی ہیں، تو پھر یہ باتیں لوگوں میں کیوں نہیں رکھی جاتی؟ اور اس طرح سے وہ انداز جو صحابہ کرام اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قریبیوں نے، رشتہ داروں نے اختیار کیے، ہم کیوں نہیں کرتے؟ اصل میں اس کے پیچھے عقیدہ یہ ہے کہ پیغمبر تو فوت ہی نہیں ہوئے۔ بھائیو، اس وقت جو میں کچھ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، یہ باتیں میری نہیں، جناب امام اعلی حضرت بریلوی کی ہیں۔ کنز الایمان قرآن مجید کا ترجمہ کیا ہے، چند آیتیں حوالے کے طور پہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ پتہ چل جائے کہ جب سچا آدمی بولتا ہے تو وہ ایک ہی بات بولتا ہے۔ توجہ کیجئے، کل شیء ہالک، قرآن مجید کی آیت اعلی حضرت ترجمہ کرتے ہیں دنیا کی ہر چیز فانی ہے سوا اس ذات کے، اسی کا حکم ہے اور اسی کی طرف پھیرے جاؤ گے۔ کنز الایمان ہے، اعلی حضرت کا لکھا ہوا یہ ترجمہ ہے اور ضیاء القرآن پبلیکیشنز نے لاہور سے شائع کیا ہے، صفحہ نمبر 713 ہے۔ دوسری آیت، کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ترجمہ کرتے ہیں زمین پر جتنے ہیں سب کو فنا ہے اور باقی ہے تمہارے رب کی ذات عظمت اور بزرگی والا۔ تیسری آیت، وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افإن مت فهم الخالدون، ترجمہ کرتے ہیں اور ہم نے تم سے پہلے کسی آدمی کے لیے دنیا میں ہمیشگی نہیں بنائی، تو کیا اگر تم انتقال فرماؤ تو یہ ہمیشہ رہیں گے؟ کون کہہ رہے ہیں؟ جن کے نام کے اوپر محبوب کی وفات کا انکار اور اس دن، اس موت کے عقیدے پر پردہ ڈالنے کے لیے اتنا کچھ کیا جاتا ہے۔ اگر پڑھ لیا جاتا کل نفس ذائقۃ الموت، یہ آیت قرآن میں 3 جگہ پر ہے، مکی سورہ عنکبوت میں، مکی سورت انبیاء میں اور مدنی سورت آل عمران میں۔ جب یہ گزرتے ہیں تو 2 جگہ پر ترجمہ کرتے ہیں ہر جان کو موت چکھنی ہے، اور ایک جگہ ترجمہ کرتے ہیں ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ حضرات، اس کے بعد وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ، ترجمہ کرتے ہیں آل عمران کی آیت نمبر 145، اور کوئی جان بے حکم خدا مر نہیں سکتی، سب کا وقت لکھا رکھا ہے۔ پھر بائی نیم جب اللہ نے محبوب کی بات کی، وما محمد الا رسول، تو ترجمہ کرتے ہیں اور محمد تو ایک رسول ہیں، قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے اور رسول ہو چکے، افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، تو کیا اگر وہ انتقال فرمائیں یا شہید ہوں تو تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ حضرات، یہاں لفظ انتقال سے شاید کوئی کہہ دے کہ جناب انتقال کا معنی ہے پردہ فرما گئے یا ادھر سے ادھر ہو گئے، بس جو ہے یہ چہرہ بدلا ہے، پردہ فرمایا ہے۔ آئیے وہ آیت جس کو جناب ابوبکر صدیق نے دلیل بنایا، انک میت وانہم میتون، یہ سورہ زمر مکی کی آیت ترجمہ کرتے ہیں بے شک تمہیں انتقال فرمانا ہے۔ محبوب تمہیں انتقال، کون کر رہے ہیں ترجمہ؟ اعلی حضرت بریلوی، اور ان کو مرنا ہے۔ پھر چل کے آگے، یارو کہاں تک کوئی بھاگے گا؟ جب یہ آیت آئی مکی سورت الانعام کی 162، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی، تم فرماؤ، کون کہہ رہے ہیں؟ اعلی حضرت۔ سنو بھائیو، کم از کم اپنے امام کو پڑھ لیجئے، تم فرماؤ بے شک میری نماز اور میری قربانیاں اور میرا جینا اور میرا مرنا، یہ مرنے کا عقیدہ صرف وہابیوں کا نہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابیوں کا بھی ہے اور تیرے امام
आला हजरत का भी है, सहाबियों का कैसे है? हजरत जाबिर कहते हैं, बुखारी की हदीस, मातन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौत हो गए। हजरत आयशा कहती हैं मातन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बुखारी के लफ्ज। हजरत अनस कहते हैं मातन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बुखारी की हदीस। हजरत उम्मे ऐमन कहती हैं मातन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुस्नद अहमद की हदीस। उम्मे सलमा कहती हैं मातन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुस्नद अहमद की हदीस। हजरत जाबिर कहते हैं मातन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुसन्नफ इब्न अबी शैबा की हदीस। हजरत इब्न उमर कहते हैं लम्मा कुबिज़ा रसूलुल्लाह, ये हदीस मुसन्नफ इब्न अबी शैबा की। हजरत अबू बकर उमर बिन खत्ताब को कहते हैं फइन्ना रसूलुल्लाह कद मात, मुसन्नफ इब्न अबी शैबा की रिवायत। इसी तरह हजरत कतादा कहते हैं माता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत सईद बिन मुसय्यब जिक्र करते हैं जनाबे बिलाल का कि ये अजान देते थे, जब अजान देते थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौत हो गए, कहने लगे मुझे शाम जाने दिया जाए। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा नहीं, शाम नहीं जाओगे, यहीं रहोगे। कहते हैं कि नहीं, मुझे अगर आपने अल्लाह के लिए आजाद किया है तो जाने दीजिए, अगर अपने लिए किया है तो यहीं रहने दीजिए। क्यों? कि जब मैं अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह कहता हूं तो मोहम्मद का चेहरा नजर नहीं आता। ये सहाबा कहें मातन नबीयो, हजरत सालिम बिन उबैद अल अशजई कहें माता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और इसी तरह सैयदा फरमाएं माता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इब्ने अब्बास कहें माता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और सैयदा आयशा जो है वो कहें माता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये इतने सहाबी कहें, हजरत मुआविया कहें माता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वह हुआ इब्नु सलासिन व सित्तीन। सहाबाए किराम का ये अकीदा था जिस पे तूने शायद पर्दा डालने के लिए उसी दिन पैदाइश रख ली कि जिस दिन महबूब की वफात थी। और अगर पैदाइश और वफात मिल भी जाए, खुशी सालगिरह और वफात मिल जाए, आपने बेटे की सालगिरह रखी हो, बाप फौत हो जाए, तो क्या बाप की मैयत को लेट किया जाएगा या बेटे की शादी या सालगिरह डिले कर दी जाएगी? और यारों खुशियों पर गमियां गालिब आ जाती हैं, मान भी लिया। उधर मुहर्रम से शुरू होते हैं, महबूब के नवासे ने शहादत पाई, हजरात मुहर्रम पूरा महीना, और उसके बाद 10 दिन छोड़ के पहले ये 20 दिन मुहर्रम के, फिर 10 दिन अगले और 10 दिन सबर के मिला के 40वें तलक जो है तेरा कोहराम खत्म नहीं होता है। वहां पर तुझे अफसोस होता है, दुख होता है। ठीक 7 दिन के बाद सैयदना हसन हुसैन के नाना जान बीमार हो जाते हैं, और इसी बीमारी के आलम में 12 रबीउल अव्वल को इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। लेकिन अब तुझको खुशियों की सूझी है, क्यों इस तरह से तू करेगा? अगर अकीदा मौत के ऊपर पर्दा डालेगा तो तुझसे पर्दा नहीं डलेगा, क्योंकि खुद आला हजरत बरेलवी ने जब ये आयत तर्जमा किया, अम कुंतुम शुहदा, लोगो तुम गवाह हो कि जब हजरत याकूब को मौत आई, मौत वो भी नबी है, मौत आई। इधर कहा जाता है अंबिया को मौत नहीं आई। फ़अमातहुल्लाहु मिअता आम, हजरत उज़ैर का जिक्र आया, इस आयत का तर्जमा किया कि अल्लाह ने 100 साल के लिए मुर्दा कर दिया। कहते हैं वहां भी उनको मुर्दा समझते हैं, तेरे अपने इमाम का तर्जमा है। इस आयत के तर्जमे को पढ़ करके दे, इंशाअल्लाह तुझे समझ आ जाएगी। आखिर में कहता हूं, मेरी आदत नहीं जख्मों पे नमक पाशी की, मेरी आदत नहीं जख्मों पे नमक पाशी की। क्या करूं अगर ये जख्म न दिखाऊं तुझको? मैंने ये किस्सा कहा है इसलिए मजबूर होकर जो तेरा फर्ज है वो याद दिलाऊं तुझको। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह।